السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دسمبر پارٹ 5۔ روبی کے ذہن میں جہاں کہیں تھوڑے بہت شک و شبہات رہ گئے تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے خود تصدیق کر دی تھی کہ اسی نے روبی کو فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ یعنی روبی کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا، جس کے بارے میں روبی نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ شاید اسے روبی کے آنے کی پوری امید تھی، تبھی وہ خود گیٹ پر آیا تھا، ورنہ ایسے پوش علاقے میں تو عموماً گارڈز ہی دروازہ کھولا کرتے ہیں۔ روبی اب خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ لڑکے کی زبردست شخصیت نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ اب اسے اپنے فیصلے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ اندر آئیں۔ آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ کامران دروازے سے ایک طرف ہوتے ہوئے بولا۔ روبی کا دل ایک دم پرسکون ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے بنا کسی خوف کے اندر قدم رکھ دیا۔ اچھا جی، آپ کو اتنا یقین کیوں تھا کہ میں ضرور آؤں گی، جو آپ خاص کر خود اٹھ کر دروازہ کھولنے چلے آئے؟ اگر میں نہ آتی تو، اور اس وقت میری جگہ کوئی اور ہوتا تو؟ روبی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ دیکھیے، آج میرا گارڈ چھٹی پر ہے، وہ کام پر نہیں آیا، لہٰذا آج سارا دن جو بھی آیا اس کے لیے میں نے خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولا ہے۔ اور رہی بات یقین کی، تو مجھے آپ کے آنے کا اتنا یقین کیوں تھا تو یہ میں خود نہیں جانتا، بس میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ ضرور آئیں گی اور آپ آ گئیں۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا بولا، اور روبی اس کے عجیب و غریب جواب پر اسی حیرانی سے تکتی رہی۔ اس کا انداز گفتگو بھی کمال تھا، مگر شخصیت اس کی اب بھی پراسرار تھی۔ روبی جو کچھ دیر پہلے اس سے متاثر ہو گئی تھی، اب پھر اس کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ روبی بولی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے شاید پہلے سے جانتے ہیں، جو آپ نے میرا چہرہ دیکھتے ہی فوراً کہا کہ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آنے والی لڑکی رائٹر روبی ہی ہے؟ میں کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ ممکن ہے آپ نے مجھے پہلے سے دیکھ رکھا ہو، روبی نے کہا تو وہ ایک بار پھر مسکرانے لگا۔ اسے روبی کے جاسوسی انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ ارے نہیں محترمہ، میں آپ کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں کسی ایسے آدمی سے واقف ہوں جو آپ کو پہلے سے جانتا ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ رات کا کافی وقت ہو چکا ہے، اگر اس وقت دروازے پر کوئی ہوتا تو یقیناً میرا کوئی دوست ہی ہوتا، مگر اپنے دروازے پر ایک اجنبی محترمہ کو دیکھ کر جس کے کندھے پر بیگ لٹک رہا ہو، مجھے اندازہ لگانے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ آپ ہی ہیں وہ جنہیں میں نے کال کی تھی، کامران نے کہا تو روبی غور کرنے کے انداز میں سر کو جنبش دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ روبی مزید کوئی اور سوال کرتی، کامران بولا، آئیں باقی باتیں اندر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وہ روبی کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر آگے آگے چلنے لگا، جبکہ روبی چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ روبی کے لیے ہال نما ڈرائنگ روم میں آ گیا، جو کافی عالی شان اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ بڑی نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ بھی بے حد عمدہ تھی، سب کچھ بہت شاندار اور خوبصورت تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ نوجوان اور اس کی فیملی کس قدر سلیقہ مند ہے۔ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، وہ کہہ کر باہر جانے لگا تو روبی کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ نہیں کامران، میں ابھی کھا کر آئی ہوں۔ روبی کی زبان سے اپنا نام پکارے جانے پر وہ مسکرایا، ایک گہری مسکراہٹ، اور روبی کو بغور دیکھتا ہوا بولا، ایک تو اتنے پیار سے نام پکارتی ہو، اوپر سے تکلف کرتی ہو، کم از کم چائے تو ہمارے ساتھ پیو۔ اس کے ایسا کہنے پر روبی مجھے زبزب سی ہو گئی۔ اس کی زبان سے اس کا نام بس یوں ہی پھسل گیا تھا، ورنہ وہ اس کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ اوپر سے کامران کا اسے دیکھ کر گھور گھور کر مسکرانا اسے مزید سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روبی نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلا کر رضامندی ظاہر کرتی اور قیمتی صوفے پر براجمان ہو گئی، جبکہ وہ اسے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے باہر جہاں تک نظر آیا تھا، روبی آنکھیں گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ یہ تو روبی ایڈریس سن کر ہی سمجھ گئی تھی کہ کامران ایک امیر کبیر نوجوان ہے، اور اب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد روبی کو خود دل ہی دل میں تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ خواہ اس لڑکے سے گھبرا رہی ہے۔ اس سے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھے علاقے کا رہائشی، ایک پڑھا لکھا اور امیر نوجوان ہے، لہٰذا اسے اس بارے میں غلط سوچنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے روبی کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد کامران واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 2 کپ کے علاوہ لوازمات بھی موجود تھے۔ وہ ٹرے کو سینٹر ٹیبل پر رکھ کر روبی کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ چند لمحے وہ روبی کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں تو صرف آپ کے نام سے واقف تھا، آج آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنی اچھی ہیں، اور یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسی مصنفہ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ واقعی اپنے نام کی طرح ہیں۔ اس کی تعریفی لہجے پر روبی نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ چائے لیجیے، کامران نے کہا تو روبی نے ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا لیا، خود کامران بھی چائے پینے لگا۔ پی کر بتائیے گا کیسی بنی ہے، میں نے خود بنائی ہے مگر دھیان سے ابھی گرم ہے، کامران نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو روبی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جو روبی کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ اس بارے میں بول ہی پڑی، گھر میں اس قدر خاموشی کیوں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ روبی ڈرائنگ روم سے باہر دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں بولی۔ وہ اپنی گھبراہٹ اس پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی کامران تھا، اچھے سے سمجھتا تھا کہ ایک لڑکی ایسا سوال کب کرتی ہے، لہٰذا وہ روبی کی گھبراہٹ کو بھانپ کر زیر لب مسکرایا اور بولا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں مطمئن ہو کر بیٹھے، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ دراصل اس وقت تک سب نوکر چاکر کام ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہوں جو فی الحال ابھی پڑھ رہی ہے اور آج کل اپنی ایک سہیلی کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ 2-3 دن سے گھر بھی نہیں آئی، وہیں تھک ہار کے سو جاتی ہے، کچھ دنوں بعد آئے گی۔ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کو پرسکون رکھیے، کامران نے مسکراتے ہوئے ملائم لہجے میں کہا۔ روبی حیرت سے کامران کو دیکھنے لگی، وہ حیران اس بات پر تھی کامران نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا تھا، یعنی وہ اندر سے اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کا خوف واضح ہو رہا تھا۔ ایسا سوچتے ہی روبی نے خود کو سنبھالی اور ایک بار پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روبی پہلی بار یوں اس طرح ایک اجنبی کے گھر آئی تھی، لہٰذا اس کی گھبراہٹ فطری تھی، مگر اب وہ کافی حد تک خود کو پرسکون کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، کامران نے کہا تو روبی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے یہ بات باہر گیٹ پر ہی پوچھنا چاہتا تھا، مگر آپ کے اچانک اتنے سارے سوالوں پر مجھے موقع نہیں ملا، کامران نے کہا تو روبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اتنی زور زور سے بیل کیوں بجا رہی تھی؟ آپ نے ایسا کر کے شاید گلی کے کتوں کو بھی ڈرا دیا، جبھی وہ بھونک رہے تھے۔ یقین مانیے آپ کے اس عمل پر میں خود کافی گھبرا گیا تھا، نہ جانے کون اس وقت اس بری طرح بیل بجا رہا ہے، کامران کہہ کر روبی کو دیکھنے لگا۔ وہ جواب کا بے چینی سے منتظر تھا۔ روبی اب اسے یہ بتا کر اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی کہ وہ ایسا انہی کتوں کے خوف کی وجہ سے کر رہی تھی، لہٰذا وہ بات کو بدلنے کے لیے بولی، چائے بہت اچھی بنی ہے، بالکل میری پسند کے مطابق۔ اچھا واقعی؟ چلو شکر ہے آپ کو پسند آ گیا، ورنہ میں کچھ خاص ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں چائے بنانے میں کوئی ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ بچہ وہ بھی نہیں تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ روبی اسے اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی، لہٰذا اس نے بھی زور نہ دیا اور چپ چاپ چائے پینے لگا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں چائے بہت اچھی بنی ہے، اسے چپ دیکھ کر روبی بولی تو اس نے نظریں اٹھا کر غور سے روبی کو دیکھا اور محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کی کالی چمکتی آنکھوں کی تاب نہ لا کر روبی نے نظریں جھکا لی، جس پر کامران کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ چائے کے دوران کامران روبی کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا اور اس کے پوچھنے پر روبی نے بھی اس کے سوالوں کے جواب میں سے مختصراً اپنے بارے میں بتایا۔ کامران کا انداز گفتگو بہت زبردست تھا، جس وجہ سے روبی اب اس سے بنا کسی ڈر اور خوف کے خود اعتمادی کے ساتھ بے تکلف ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ روبی نے چائے کے علاوہ مزید کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، کامران کی اصرار پر بھی اس نے مزید کچھ نہیں لیا۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے روبی بولی، اب جلدی سے مجھے کہانی لکھوا دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے گھر بھی جانا ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کامران نے سر کو ہاں میں جنبش دی اور بولا، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، یہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے گزشتہ رات، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، میں ٹوٹے لفظوں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر آپ خود ہی اسے کہانی کی شکل دے دیجیے گا، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کامران نے کہہ کر روبی کو دیکھا تو روبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے خبروں میں تو سنا ہی ہوگا کہ کل رات جیل سے ایک نہایت خطرناک قیدی فرار ہو گیا ہے، کامران نے روبی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ روبی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری کہانی اسی کے متعلق ہے، تو آپ ریڈی ہیں؟
کامران نے کہا تو روبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہانی لکھنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کے بعد کامران نے کہنا شروع کیا اور روبی کاغذ پر متواتر لکھتی چلی گئی۔ رات کا نصف پہر تھا اور میں اپنے بیڈ روم میں لیٹا آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر میں تھک گیا تھا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اکتا کر میں نے ٹی وی آن کیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ یکایک ایک چینل پر آ کر مجھے رکنا پڑا۔ یہ ایک پرائیویٹ نجی نیوز چینل تھا جس پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور خبر سے متعلق سلائیڈنگ نیوز پلیٹ پر چل رہی تھی۔ نیوز کاسٹر چیختی چلاتی آواز میں خبر سنا رہی تھی۔ ایک قاتل کسی طرح جیل سے فرار ہو چکا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں کہیں چھپا پھر رہا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے چوکنا رہنے کی تنبیہ کی ہے کیونکہ قاتل بہت خطرناک ہے اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قاتل کا نام اور تصویر واضح دکھائی گئی۔ بعد میں مزید تفصیل بتائی جانے لگی۔ میں نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر ٹی وی بند کر دیا اور ایک بار پھر سونے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ اس بار میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی اور میں جلدی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ نیند کا سلسلہ نہ جانے کب تک رہا کہ دفعتاً رات کے کسی پہر میری آنکھ کسی کھٹکے پر کھل گئی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے صاف طور پر کوئی عجیب سی آواز گھر کے اندر سے آتی ہوئی سنی تھی، گو کہ میں نے اسے اپنا وہم بھی گردان سکتا تھا، مگر میری چھٹی حس مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ یقیناً گھر میں کوئی تھا۔ یہ سوچتے ہوئے خوف کی سرد لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ سر تا پیر میرا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے کانوں نے نیچے سے آتی ہوئی ایک اور آواز سنی۔ یہ آواز دروازے کی چڑچڑانے کی تھی۔ میرا کمرہ دوسرے فلور پر تھا اور آوازیں نچلے فلور سے آ رہی تھیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ 100% کوئی نہ کوئی گھر کے اندر موجود تھا۔ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں نے سوچا اور فوراً سے پیشتر بیڈ سے اٹھ کر بغیر کوئی آواز پیدا کیے احتیاط سے چلتا ہوا کھڑکی تک آیا۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ انجانے سے بھی مجھ سے کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ اسی لمحے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بھاری بوٹوں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آواز سے ایک سے زائد لوگ معلوم ہوتے تھے جو کہ اب کسی بھی لمحے دروازہ توڑ سکتے تھے۔ میں ہراساں نگاہوں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ مجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا۔ اگلے ہی لمحے بغیر کوئی آواز پیدا کیے آہستگی سے کھڑکی کھول کر باہر گیراج کی چھت پر کود گیا۔ گیراج کی چھت پر کودنے سے زیادہ آواز پیدا نہ ہوئی، جس پر میں نے شکر ادا کیا، اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے گیراج کی چھت پر تیزی سے مگر بنا کوئی آواز پیدا کیے احتیاط سے چلنے لگا۔ چاند کی آخری طریقے تھی جس وجہ سے گہرا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہر طرف سرگرداں تھیں۔ میں اپنے تمام ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ بالآخر چھت کے کنارے پر پہنچ کر میں نے پانی کے موٹے پائپ کو تھاما اور اس کی مدد سے نیچے کی جانب پھسلتا چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ گھر کے گارڈن میں موجود تھا۔ پھسلنے کے باعث مجھے ہلکی سی بھی خراش نہیں آئی تھی، مگر ہاتھ ضرور سن ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اوپر کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں سے کچھ دیر قبل میں بھاگ کر آیا تھا۔ وہاں اب روشنی ہو رہی تھی۔ گھر میں جو کوئی بھی تھا وہ کمرے میں موجود تھا۔ میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ یہ سب کس قدر عجلت میں ہوا تھا۔ اگر میں ٹھیک وقت پر کمرے سے نہ نکل بھاگا ہوتا تو نہ جانے وہ نامعلوم افراد میرا کیا حشر کرتے۔ ایسا سوچتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال وہ لوگ اب بھی اندر موجود تھے اور مجھے ان کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دبے پاؤں چلتے ہوئے گارڈن عبور کیا اور مین گیٹ تک آ کر آہستگی سے اسے کھول کر باہر آ گیا۔ گلیاں، سڑکیں زیرو سے خالی اور سنسان تھی۔ چار سو اندھیرے، ویرانے اور سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ 400 ڈالی اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تمام جن و انس سے دنیا خالی معلوم ہوتی تھی۔ گہرا اندھیرا اور خاموشی ہر چیز پر مسلط تھی، مگر میں ہر چیز سے بے نیاز بس بھاگتا جا رہا تھا۔ میرا سانس دھندکنی کی مانند چل رہا تھا۔ خوف بری طرح مجھ پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی گہرا اندھیرا اور خاموشی اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔
مگر یہ میرا خوف ہی تھا جو مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اسی کے باعث میں جنگل میں چھائے گہرے اندھیرے کو رونتا چلا گیا۔ جلدی میں جنگل سے نکل کر ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگا۔ یہ ایک طویل سڑک تھی جس کو عبور کر کے میں انڈر گراؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ پچھلے 25 منٹ سے میں مسلسل بھاگنے کے باعث میرے اعصاب اب جواب دینے لگے تھے، مگر مجھ پر چھایا خوف مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا، سو میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ انڈر گراؤنڈ عبور کر کے ایک بار پھر سڑک پر بھاگنے لگا۔ اس سے آگے شاید میری ہمت جواب دے جاتی، مگر یہ جان کر مجھے حد درجہ خوشی کا احساس ہوا کہ میں رہائشی علاقوں میں پہنچ چکا تھا۔ بالآخر ایک گھر کے باہر پہنچ کر میں نے اپنی بکھری سانسوں کو بحال کیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے چھری نکال کر اس گھر کی جانب بڑھ گیا۔ کامران چھری نکال کر گھر کے اندر کیوں گیا؟ اب روبی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔